یہ ان اداروں کے احسانات اور ان اداروں کی قربانیاں ہمیں سوچنی چاہیے. میں چیلنج کرتا ہوں جسے ڈگری پہ ناز ہے، ہو کوئی MBBS IAS IPS، لے کے آ ساری ڈگریاں، میں قرآن کی آیت کا ایک کلمہ لے کے آؤں. خدا کی قسم کائنات کی ساری ڈگریاں قرآن کے کلمے کے برابر نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. معاف کیجئے گا، معذرت چاہتا ہوں، میرا علاقہ ہے، لیکن مزاج میں آئی نہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. کیا کہنے ہیں بھائی بابا. میں آپ سے بس چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ کڑوی باتیں آپ کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں، صرف اس لیے تاکہ ہمیں جینے کا شعور آ جائے. سبحان اللہ. بے شک جینے کا شعور آ جائے. اگر کسی کو، بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ، اگر کسی کو یہ ناز ہے نا، میں نے اتنا دیا، میں نے اتنا دیا، میں نے مولوی کو اتنا دیا، تو یہ ناز نہ کرنا. ہم اور آپ کیا دے سکتے ہیں؟ کیا دے سکتے ہیں بھائی؟ 10,000 20,000 50,000 لاکھ 10 لاکھ بس. اور اس کے باوجود سر فہرست ہم اپنا نام چاہتے ہیں. تاریخ میں بہت بڑا نام ہے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حضور کی وہ زوجہ ہیں جن کے ساتھ میرے نبی نے 25 سال گزارے. سبحان اللہ. کتنے سال؟ 25 سال. سارے بولو کتنے؟ 25 سال. ادھر والے بول سکتے ہیں نا؟ میری بات سن لو بھائی. یہاں کوئی زمیندار بن کے نہ بیٹھے، ٹھیکیدار بن کے نہ بیٹھے، پدان بن کے نہ بیٹھے، مکھیا بن کے نہ بیٹھے. یہاں جو بھی بیٹھے مدینے والے کا غلام بن کے بیٹھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ یاد رکھیے. کئی بار لوگ کہتے ہیں عارف بھائی کے جلسے میں گئے تھے کچھ ملا ہی نہیں، جیسے گئے تھے ویسی خالی آ گئی. یہ تو جلسہ لوگ مدینے سے خالی لوٹ آتے. کیا کہنا. اور کئی بار پہنچ بھی نہیں پاتے شمشاد بھائی، رستے سے ہی لوٹ آتے. لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ نہ گیا، جاتا بھی کیسے جب آقا نے بلایا گیا. سبحان. میں تو کہہ رہا ہوں جلسوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جلسے کیا شور ہوتا، آ کے تو بیٹھ. قسم کھا کے کہتا ہوں جو جلسے کے اصول ہیں وہ ذرا پورے کر کے بیٹھ، اور پھر جینا لگے تو سر قلم کرنا. کیا کہنے. جلسے کا سب سے بڑا اصول یہ ہے تم جس کی محفل میں بیٹھے ہو نا، وجود یہاں ہو، دل مدینے والے سے لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پہلی شرط ہوتی محفل میں. لیکن یہاں بیٹھ کے حساب لگا رہا کتنے پیسے مولوی کے آگے کتنے پڑے، سارے اٹھا کے لے جا، حساب نہ لگا. اگر قاری عبد المطلب صاحب اگر ان کا کوئی حساب لگائے پیٹ میں درد ہو جاتا. وہ گنتی لگ بھی نہیں سکتی ہماری، لگ نہیں سکتی. کیوں؟ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. سبحان اللہ. گنتی بھی نہیں لگ سکتی ہماری، کیونکہ جو بھی ہے نا اپنے پاس حضور کا دیا ہوا، حضور کا دیا ہوا ہے. تو کئی بار نا یہ سمجھتے ہم نے احسان کیا ہے. ہم نے احسان کیا، ہم نے مدرسے والوں کو نا 5,000 روپے دے دیے، 10,000 دے دیے. گھمنڈ نہ کر، تیری جیب سے نکل گئے تو پھر رو اور کہ مالک قبول کرنا. تو نے اسے لائق بنا دیا کہ میں تیرے محبوب کے گھر کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو گیا. یہی بڑی بات تھی. مالک تو نے کھڑا کرنے کے لائق بنایا، اور کبھی یہ نہ کہی کہ نہ بھی کیا ہے میں نے اتنا احسان کیا ہے. سن میرے عزیز میرے پیارے، ہم کیا دے سکتے ہیں؟ تاریخ کا یہ باب پلٹ کر کے دیکھو. ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ. کون خدیجۃ الکبریٰ؟ جس کو ملکہ عرب کہا جاتا ہے. وہ خدیجہ جو مصطفیٰ کے نکاح میں آنے سے پہلے سونے کے تاروں کا سوٹ پہننے والی ذات، جس کے گھر کے آگے سونے کے ڈھیر لگے رہتے تھے. ملکہ عرب یوں ہی نہیں کہا جاتا تھا. مکے کی سب سے دولت والی خاتون ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ. جب مصطفیٰ کے نکاح میں آئی تھی، لو امیرو نوٹ کرو، پیسے والوں لکھو، جب تم نکاح کر کے لاتے ہو کوئی بیوی کے لیے 2 لاکھ کا ہار بنواتا ہے، کوئی 3 لاکھ کا ہار بنواتا ہے. خدیجہ وہ خاتون ہے جس نے نبی سے لیا نہیں، پہلی رات نبی کو تحفہ دیا تھا. تاریخ گواہ ہے جب میرا نبی پہلی شب میں خدیجۃ الکبریٰ کے حجرے میں آیا، پہلا قدم اندر ہے، ایک قدم
قدم اندر ایک باہر ہے، جیسی قدم آگے بڑھایا اندر حجرے سے آواز آتی ہے، محبوب میرے ماں باپ قربان ٹھہر جائیے گا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ٹھہریے میں آ رہی ہوں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے بستر سے اٹھی ہے، 21,000 سونے کے سکے لا کے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھے، کہا محبوب یہ چھوٹا سا نذرانہ لے، یہ ابھی نذرانہ ہے، اگر کہیں تو خدیجہ جان بھی تیرے نام کر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سرکار مدینہ کانفرنس، جشن دستار بندی حضرت علامہ مفتی حماد رضا مراد آبادی۔ سبحان اللہ۔ ہم اصل میں ہم ہندوستان بھر میں گھومتے، اسٹیج والے لوگوں میں دنیا کا پتہ ہے، ہم جس جگہ رہ رہے ہیں نا یہ مسلم بہول چھیتر ہے، بے شک، جس کا ہمیں احساس نہیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ وہ ہے نا چماسے میں گدھے کو سارا جنگل جو ہے نا ہرا بھرا دکھائی دیتا ہے، وہ کنڈیشن ہماری ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہم ہی ہمیں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے اپنے دین کے دشمن ہوتے جا رہے ہیں، اپنے مدرسوں کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ معاف کیجئے گا، اب جلسوں کی حقیقت بھی اتنی رہ گئی ہے، اب تو جلسوں میں بھی میں بیٹھا ہوں کرسی پہ تو میں سوچتا ہوں میری سیکھ کھڑی ہو، صحیح بات ہے، ہاں میں اتر کے جا کے کہوں گا جی میری سیکھ کھڑی ہو گئی۔ کائے کی سیکھ؟ کیسی سیکھ؟ سیکھ اس دن کھڑی ہوگی جس دن موت کے وقت اللہ کلمے کی توفیق دے گا۔ بے شک بے شک، حق۔ کائے کی سیکھ ہے بھائی؟ آج پگڑی بندھی ہے، آج جبہ ہے، گارنٹی ہے ایمان پہ موت آئے گی؟ سرکار رئیس الاتقیاء سرکار اویس مصطفیٰ واسطی، ان کے بڑے بھائی سرکار بادشاہ میاں صاحب قبلہ بلگرام شریف، میں ایک دن کہنے لگا حضرت کیا بات طبیعت ٹھیک نہیں رہتی آپ کی؟ اور وہ لوگ بھی عجیب بیمار لوگ ہیں، ایک دن 400 پلس کا بلڈ پریشر، ڈاکٹر یہ کہہ رہا زندہ کیسے ہو؟ کہنے لگے مشین کھول پان کھلا۔ کیا بات ہے، جاؤ جا کے پوچھو کسی سے، جب سوئی 400 کے پار پہنچ جائے بندہ زندہ بیٹھا رہے؟ ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹروں کی مشینیں فیل ہو جاتی، ختم، زندہ کیسے؟ کہنے ہٹا مشین، تجھے کیا پتا؟ ہماری دھڑکن یہ نہیں جو تو دیکھ رہا ہے، ہماری دھڑکن تو وہ ہے جو مدینے والے کے قدموں سے جڑی۔ سبحان اللہ۔ وہ میں ایک دن کہنے لگا سرکار طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہاسپٹل گئے تھے، کہنے لگے مولانا طبیعت تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اتنے کمزور کیوں ہو رہے ہیں؟ کہنے لگے بس ایک کانٹا ہے جو چبھا رہتا ہے، اگر وہ نکل جائے نا تو پھر طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ میں نے کہا حضرت بتائیں نا کیا بات ہے؟ کہنے لگے بس ایک فکر ستاتی ہے، اگر موت ایمان پہ نہیں آئی تو کیا ہوگا؟ اللہ، یہ کنڈیشن آج ہر جگہ پہ کیا بولتے ہیں کمپٹیشن، یہ چل گیا ہے، ٹانگ کھینچنے پہ لوگ لگے۔ اپنے علاقے میں کتنے مدرسوں کے خلاف لوگوں نے اپلیکیشنیں دی، کتنی مخبریاں ہوئی، کتنے مدرسے روکنے کی کوششیں کی گئی، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ واہ واہ، کچھ پتہ ہی نہیں ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں؟ دھیرے 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 تمہاری جڑیں کاٹی جا رہی ہیں، جڑیں خدارا ہوش میں آ جائیں، ہم ہوش میں آ جائیں اور خلاف نہ کھڑے ہو دین کے۔ ایسے ایرے غیرے نتو خیرے کے کھڑے ہونے سے اسلام پہ کیا فرق پڑے گا جب ابو جہل جیسے سے کچھ نہ ہو سکا تھا۔ حق ہے، بے شک۔ ہاں مگر کیا ہے، بس تھوڑا رنگ دکھاتے ہیں لوگ، رنگ دکھاتے ہیں، نعرے نمرود ہے، کوئی پھونکے مار رہا تھا، کوئی پانی ڈال رہا تھا، نہ پھونک سے فرق تھا نہ پانی سے فرق تھا، لیکن فیصلہ ہو گیا۔ کرکٹ خلیل کا دشمن کہلاتا ہے، مینڈک آج بھی خلیل کی دوست کہلاتی۔ سبحان اللہ، یہ حقیقت ہے بھائی، یہ حقیقت ہے۔ تو ایسے بھی لوگ دنیا میں بات بات پر ٹانگ کھینچنے کی کوشش، دین ایسے نہیں پہنچا ہے، بڑی قربانیاں لگی، بڑی قربانیاں لگی، گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی مشکل سے دین ہم تک پہنچا ہے، ایسے ہی دین ہم تک نہیں پہنچا ہے، خون گیا ہے اس کی بنیاد، گھر لٹے، بچے شہید ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، ہاں تب جا کر کے ماؤں کی گودیں خالی ہوئی اور اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ
ساری دولت حضور کے قدموں پہ لٹا دی. ایک دن حضور گھر تشریف لائے نا, 5 اونٹ بندے تھے باہر. کتنے؟ کس کے گھر کے باہر؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر کے باہر 5 اونٹ بندے. اندر آئے نا, حضور نے پوچھا خدیجہ اونٹ کس کے؟ حضور میرے. اتنا کہاں آنکھ میں آنسو آ گیا. حضور فرماتے خدیجہ اتنی دولت ہے تمہارے پاس, 5 اونٹیں ابھی تک. اتنا سننا تھا, آپ نے غلام کو حکم دیا 5 اونٹوں کی رسی کھول دے اور جا کسی کو دے کے نہ کمر پہ رسی ڈال دے اور ہانک دے کہیں بھی چلے جائیں. پھر کہتی ہیں حضور اب راضی ہیں؟ میرے محبوب منہ دیکھ رہے. حضرت خدیجہ نے یوں دامن پکڑا کہ اگر اجازت ہو تو یہ قمیص بھی اتار کے صدقہ کر دوں. خدیجہ کچھ بھی نہیں رکھنا ہے, کہا جس میں تیری رضا ہے اس میں تیری خدیجہ کی رضا ہے. اتنی قربانیاں دینے والی خاتون. اور جب آیا وصال کا وقت, وصال کا وقت عجیب مسئلہ ہوتا ہے. بیٹیاں پاس ہیں لیکن یاد رکھیں ماں یا باپ دنیا سے جاتا ہے نا تو جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے نا سب سے زیادہ فکر اس کی ہوتی ہے. جو سب سے زیادہ چھوٹا ہوتا ہے فکر سب سے زیادہ اس کی ہوتی. ماں جاتی ہے نا دنیا سے, وہ بیٹا چھوٹا ہو بڑے بیٹے کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے کہتی سن میں جا رہی ہوں, میرے چھوٹے کا خیال رکھنا, اسے رونے نہ دیا جائے, اسے تڑپنے نہ دیا جائے. کبھی شوہر کا ہاتھ پکڑ کے کہتی سنو جی کوئی دکھ ہوتا ہے تو مجھ سے آ کے کہہ دیتا ہے, یہ ڈر کی وجہ سے تمہارے سامنے نہیں جاتا کہ میرے لال کو دکھ نہ ہونے پائے. جب مائیں دنیا سے جاتی ہیں بیٹیاں چھوٹی ہوتی ہیں تو پھر ماں بیٹی کو سینے سے لگا کے پیار کر کے شوہر سے کہتی سنو میرے سرتاج آج تک اس کے راز میں نے سنے تھے, آج کے بعد اس کی سہیلی تمہیں بننا ہے. میری بیٹی کو میری کمی کا احساس نہیں ہونا چاہیے. جب مائیں دنیا سے جایا کرتی ہیں تب بیٹیوں کا احساس ہوتا ہے اور وہاں کہا کرتی ہیں میری بیٹی کو تکلیف نہ ہونے دینا. عجیب رشتہ ماں کا ہوتا ہے. آج تاریخ گواہ ہے, ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ جا رہی ہیں, آواز دے کے کہتی ہیں یا فاطمہ جی امی کا قریب آؤ. حضرت فاطمہ کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے سینے سے لگا کر کے کہا تھا اے میری فاطمہ جی امی کا بیٹی میں دنیا سے جا رہی ہوں. تاریخ گواہ ہے کم عمری میں اتنے شعور کو پہنچنے والی بیٹی جتنی شعور کو فاطمہ پہنچی ہے آج تک کسی بیٹی کی مثال نہیں ملتی ہے. کون فاطمہ؟ یہ وہ خاتون جنت ہے, ماں کے سینے سے لگی ہے. حضرت خدیجہ نے کہا تھا فاطمہ میں دنیا سے جا رہی ہوں, سنو بابا کو دین کا کام بہت ہے, انہیں پریشان نہ کرنا. جب تک شام کو آیا کرے اب تک حضور آتے تھے میں آگے بڑھ کے استقبال کرتی تھی, آج کے بعد مصطفیٰ آئے تو میرے آقا کو تنہا نہ چھوڑنا. فاطمہ میرے بات میرے مصطفیٰ کا خیال تمہیں رکھنا ہے. اللہ اکبر. کم عمری میں خاتون جنت وعدہ کر رکھی ہے امی, وعدہ رہا کہ جب تک زندہ رہوں گی مصطفیٰ کو کمی نہیں ہونے دوں گی. تاریخ گواہ ہے ماں نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا تھا فاطمہ باپ کو دین کا کام رہتا ہے, تبلیغ میں رکاوٹ نہ آنے دینا. جی امی کا بیٹی دوسری بات یہ بھی ہے اے میری بیٹی کہا جی اپنی کا میرے اپنے والد سے کبھی زیادہ سفارشیں نہ کرنا, کسی چیز کی فرمائش نہ کرنا, بڑا کام دین کا رہتا ہے. امی کبھی نہیں کروں گی. اب اگلی بات جو ماں نے کہی تھی کلیجہ تھام کے سننا پیارے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا بیٹی میں جا رہی ہوں, جاؤ مصطفیٰ جان رحمت سے کہہ دو میرا انتقال ہو جائے تو مزمل والی چادر میں کفن دے دیا جائے. اتنا سننا تھا. اب خاتون جنت کی چیخ نکل جاتی ہے, بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے. تڑپ گئی امی یہ نہ کہیے گا. ماں نے کہا شہزادی وقت کم رہ گیا ہے, جاؤ جا کے والد سے بات کرو. حضرت خاتون جنت آئی ہے, میرے نبی صحن میں چکر لگا رہے ہیں. آؤ سنو 10 روپے دے کر کے احسان دکھانے والوں, 100 روپے دے کر کے ان مدرسے والوں سے حساب لینے والوں, اوقات کیا ہے تمہاری جو تم ان تعلیم کے ٹھیکیداروں سے تم آگے بڑھ کر کے حساب لے سکو. غیرت آنی چاہیے. جن کے گھر میں 4 بچے ہوتے ہیں ان سے گھر نہیں چلتا ہے, یہ سینکڑوں بچوں کو رکھتے ہیں پھر بھی کوئی کمی نہیں آتی ہے. وجہ صرف یہ ہے کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. واہ 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 واہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے سارے لوگوں کی, نہ کیا کرو. آج یہ کہتا ہے نا فون کرتے مفتی شمشاد صاحب کہاں ہو, دکان پہ بیٹھا ہوں جی. وہ پچھلے سال آپ کی 500 روپے کی رسید تھی. بھئی یار کم سے کم کچھ دن تو گزرنے تو رمضان کے,
لے لیو 500 روپے. یہ لہجے ہوتے ہیں, منہ سنبھال کے بات کر. یہ قرآن والے تیرے باپ کے نوکر نہیں, اور اتنے ہی گھمنڈ ہے نا دولت پہ تو جا ہاسپٹل جا کے دیکھ, تجھ سے بڑے بڑے پیسے والوں کو اللہ نے ایسا گرایا ہے کہ بنا مشین کے سانس لے نہیں پا رہے. وہ کہتا لہجہ سنبھال کے بات کر, یہ میرے ہیں, ورنہ ایسی گردن توڑوں گا کوئی اٹھانے والا نہیں ملے گا. اور وہ جب توڑتا ہے تو کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوتا. اگر کسی مدرسے والے کا فون پہنچے نا تو آپ لہجہ بگاڑ کے بات نہ کریں, گھمنڈ نہ دکھانا. کئی بار حالات ایسے, حالات رسید والے کو دیکھ لے منہ پھیر لیتے. عزت نہیں تیری نظر میں آج قرآن والے کی؟ قرآن والا دکان پہ کھڑا ہے تو اس قرآن والے سے عزت تیری نظر میں دھنیا خریدنے والے کی زیادہ ہے. کہہ رہا بیٹھو آپ جی, ابھی ذرا اسے مسالہ باندھ دوں, اسے پہلے زیرہ باندھ دوں, اسے مرچیں باندھ دوں. تیری پھوٹ گئی ہیں, کسے بٹھا رہا ہے تو؟ یہ وہ ہیں جو دنیا میں بھی کام آئیں گے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی کام آئیں گے. سبحان اللہ. آج ہے نا, آج پتہ نہیں چل رہا نا, آج احساس نہیں ہے ہم کون ہے ہمارے دروازے پہ, کون ہے ہمارے دروازے پہ, کس کے لیے یہ آیا ہے, کس کے لیے. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں ان سارے مولویوں کو, کوئی ان میں سے ایک چہرہ دکھا دو جس نے اپنے بچوں کے لیے بھیک مانگی ہو. ایک دکھا دو جس نے اپنے اولاد کے لیے بھیک مانگی ہو, جس نے بیوی کے خرچے کے لیے بھیک مانگی ہو, جس نے عورت کے زیور کے لیے بھیک مانگی ہو. یہ فاقے سے مر تو سکتے ہیں لیکن کسی کے آگے اپنے لیے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. یہ غیرت والی قوم ہے. جب کرونا آیا تھا تو ایک امام صاحب مسجد کے حجرے میں انتقال کر گئے. لوگوں نے کہا کہ کرونا سے مرے. تحقیق بعد میں ہوئی تو پتا چلا کہ انہوں نے کسی سے مانگا نہیں اور کسی نے انہیں کھانا دیا نہیں تھا. اللہ اللہ. یہ اتنی غیرت والی قوم ہے, یہ مر تو سکتی ہے لیکن کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گی. اس لیے خدا را ان کے سامنے لہجے سنبھال کے بات کیا کرو, اکھڑ کے بات نہ کرنا, بگڑ کے بات نہ کرنا. یہ آ جائیں تیرے دروازے پہ, کہنا شکر آپ آئے, خدا کا کرم ہوا, تشریف رکھیں. ہاں ہو سکتا ہے آپ کے پاس اس وقت کچھ نہ ہو تو آپ عزت سے پانی پلائیے, چائے پلائیے اور کہیے کہ حضرت آپ نہ آئیں, جیسی وقت ملے گا میں خود چل کے آ جاؤں. اتنا کہہ دو گے تو کیا چلا جائے گا, کچھ نہیں گھسے گا نا. اگر عزت آپ نے اتنی دے دی تو انشاءاللہ مرتے وقت خدا کے کرم سے تمہیں کلمہ نصیب ہو جائے گا. کلمہ نصیب ہو جائے گا. ورنہ ہم نے دیکھے بڑے بڑے دیکھ لیے ہم نے اتنی سی کم عمر میں. ترم خان ہوئے نام ور بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. کہہ رہا حساب تو لے لو پچھلے سال کا, گھپلا ہے, پتہ نہیں عمرانہ نے کتنا کھا لیا ہوگا. نہ کرنا, تم دے دو اللہ کی رضا کے لیے. کھائیں گے تو یہ جانے, لگائیں گے تو یہ جانے, ہمیں تو دینے کا ثواب مل جائے گا نا. تو ہم کیوں اس طرح کی یہ فتنہ پرور باتیں کرتے ہیں. خدا توفیق دے تو رویے بدلو, اپنے رویے بدلو. موت کڑوی سچائی ہے, کڑوی سچائی ہے. اگر قرآن والوں کی توہین کی کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا. مجھے سچ بتایا جائے, انتقال کے بعد کتنے بیٹے ابا کی قبر پہ بیٹھتے, کتنے بیٹھتے؟ جتنا بڑا پیسے والا اتنا ہی زیادہ بزی ہے. ابھی آخری مٹی کے آخری مٹھی مٹیاں نہیں پڑی ہیں, ابھی لوگ لوٹ آتے چلو بریانی دیکھ لی. یہ اپنے علاقے کی کہانی ہے, میں باہر کو اتنا نہیں جانتا ہوں. پلیٹیں آئی کہ نہیں, عارف حافظ جی کو لے جاؤ فاتحہ پڑھ دیں گے. تو یہ کنڈیشن ہے. سگا بیٹا جو کروڑوں کا مالک بنے گا, باپ کی قبر پہ بیٹھنے کا اسے وقت نہیں. بیٹھتے ہیں تو کون؟ یہی مدرسے کے قرآن والے لوگ. وقت دیتے ہیں تو کون؟ یہی قرآن والے لوگ. بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں کون؟ یہی قرآن والے لوگ. معاف کیجئے گا ہم اتنے کنجوس ہیں, ہم اس وقت تک مدرسے والوں کی دعوت نہیں کرتے جب تک ہماری اماں مر نہیں جاتی. اس وقت تک ان کے نام کے کپڑے نہیں بنیں گے جب تک ابا کا 40واں نہیں آ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے انہیں یتیم سمجھ رکھا ہے.
लावारिस समझ रखा है। अगर ये धोखा है तो निकालो इसे। یہ لاوارث نہیں، یہ وہ ہیں جن کا مدینے والا بھی وارث ہے اور خود کعبے والا بھی وارث ہے. یہ اکیلے نہیں ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ تو کبھی ان کی دعوت ولیمے میں بھی کر لیا کریں انشاءاللہ. کریں گے؟ دو ہی ہاتھ اٹھیں، باقی تو میت کے چکر میں بیٹھے. یا اللہ جو صرف میت کا کھلانا چاہتا ہے جلدی جلدی ان کے گھر بچوں کی دعوت کرا دے. کیا ہوگا؟ ناراض ہو رہے؟ دعوت کی بات کر رہا ہوں بھائی. ان کو عزت دیں آپ. ہم عزت نہیں دیتے. میت میں پہلے بلانا عزت نہیں ہے. 40ویں کی دعوت میں بلانا عزت نہیں ہے. عزت یہ ہے کہ بیٹے کے ولیمے میں پہلے انہیں بلایا جائے. تو لیول بنے ہوئے، لیول. کپڑے دیکھ کے فیصلہ کرے گا کون کہاں بیٹھ کے کھائے گا، ہے نا. کوٹ پہن کے آیا تو وہ اسٹینڈر والی جو ٹیبل ہے نا جن پہ وہ کور پڑا ہوا ہوتی یہی ہے، خالی رنگ برنگی کپڑا پڑ جاتا ہے بس. اور یہ 18,000 کا کوٹ پہننے والا اتنا بے وقوف ہے، اسے جو ہے نا منتری پد کی کرسی سمجھتا. کدھر ہے ہمارا انتظام؟ بولے وہ جو دیکھو کپڑے والی کرسیاں اچھی بیٹھا، بیٹھ بھی نہیں پاتا. بیلٹ کھولے گا کیونکہ پیٹ دب رہا تھا، پھر کھانے بیٹھے گا، کھا کے اٹھے گا، پھر پجامہ باندھے گا. یہ کنڈیشن ہے لوگوں کی. اور ہم نے انہیں کہہ رہے آپ عارف عابد جی فاتحہ پڑھ دیو، گاؤں کی روٹی چالو ہونی ہے. یہی کہ میں بھائی گاؤں کی روٹی شروع کرنی ہے یا چالو کرنی ہے؟ انہوں نے پڑھ دی اور پڑھنے کے بعد نکل لو. یہ آ گئے، کسی نے کھانے کہا نہیں اور یہ خود سے کھایا نہیں، چلے آئے. 2 گھنٹے چلے تو شور ہو گیا، عورت کم پڑ گئے، باپ دیکھو تو صحیح چاول کم پڑ گئے. کہہ رہے آپ پکڑ کے لاؤ مولانا کو، فاتحہ غلط پڑھ کے گئے ہوں گے اس لیے برکت نہیں ہوئی ہے. میں نے تو گوشت 4 کوئنٹل ڈالا تھا، عورت 1.5 کوئنٹل کے تھے. وہ کو لگام دے اپنی، برکت اس لیے نہیں روٹھی ہے کہ ان کی فاتحہ میں کمی تھی. غلطی تو نے کی ہے، تو نے قرآن والوں کی یا تو دعوت کی نہیں ہے، اور اگر کی ہے تو بلایا نہیں ہے. پہلے تو نے ڈھلووں کو کھلایا، بے نمازیوں کو کھلایا، انہیں کھلایا جن کا قرآن سے مطلب نہیں ہے. تو نے انہیں کھلایا جن کو نماز تک یاد نہیں ہے. کیا گارنٹی میری ہے؟ پہلے قرآن والوں کو ملا، ان کو اچھی کرسی پہ بیٹھا، پہلا کھانا انہیں کھلا. خدا کی قسم کھانا کم بھی ہوگا، اللہ ان کے قدموں کی برکت سے کھانے میں برکت عطا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. پورا مجمع دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن. برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ جشن دستار بندی حضرت علامہ مفتی حماد رضا مراد آبادی. سبحان اللہ. کریں گے پہلی دعوت انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. اچھا یہ بات بتاؤ، پوچھ لوں ایک بات، برا تو نہیں لگے گا؟ میاں کے پاس زیادہ چکر کون کون لگاتے؟ ہاتھ اٹھا دیں گے. شانت رہیں. حیرت ہے نا، حیرت ہے. جہاں دکان کھل جانا ڈوری مل رہی ہے تو ایسے پھلے جا کے جیسے جنت بٹ رہی ہے. دھکا بھی دو تو کہنا میرا نمبر ہے آپ کا تعویذ کا، کتنے دھکیل لو. کہہ رہا برکت نہیں ہو رہی، اور جس سے تعویذ لینے گیا اس کے گھر خود چوہے اذان دے رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہوں قاری صاحب؟ جس سے تعویذ لینے گیا ہے اس کے گھر خود چوہے اذان دے رہے ہیں. دکانیں کھل گئی، دکانیں. معاف کیجئے گا، اگر برکت ساری تعویذ سے ہو جاتی نا تو سارے میاں ارب پتی ہوتے، سارے میاں ارب پتی ہوتے. تم کیوں بھاگے پھرتے ادھر ادھر؟ لیکن جانتے ہو، چلو تم نے ڈوری لی ہوگی، تعویذ لی ہوں گے، ایک وظیفہ میں بتا دوں مالدار ہونے کا. جتنے لوگ چاہتے بولے سبحان اللہ. بڑے کم لوگ مالدار ہونا چاہ رہے ہیں.
مرضی ہے تمہاری بھائی. ایک وظیفہ جاؤ جس کے گھر میں برکت نہ ہو نا، ایک قرآن والے کے کھانے کی ذمہ داری لے لے. ایک قرآن والے کھانے کی ذمہ داری لے لے، اور پھر نظام اصول سے کھانا کھلائے. اصول سے، ایسے نہیں جو بچہ کتے کو جانا تھا وہ حافظ جی کو دے دیا. اصول یہ بنا لے کہ پہلے قرآن والا کھائے گا پھر میرا بیٹا کھائے گا. اس عزت سے کھانا کھلا، اللہ ایک کے صدقے میں تیرے پورے پریوار کو روزی عطا فرمائے. یہ اصل چیز ہے، یہ اصل چیز ہے. یہ نہیں لاؤ دے دو ایک روٹی تو ویسے بچی جہاں حافظ جی کو کھلا دے کریں گے. کیوں؟ حافظ جی تیرے گھر کی ہڑیاں پہنچنے جائیں گے نا. اس نیت سے نہیں، اس نیت سے کہ یہ حضور کے مہمان ہیں، اس نیت سے آپ کھلائیے، پھر دیکھو اللہ کتنی برکت عطا فرماتا ہے. کھلائیں گے انشاءاللہ اس نیت سے. دعوت کریں گے اب ان کی شادی میں، ولیمے میں، میت میں. سلامت رہو بھائی، بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہے نا بھائی. تو عزت دیں گے. اگر ہم ہی عزت نہیں دیں گے تو دوسرا کون دے گا؟ جو 10ویں تک پڑھا ہوا ہے نا، جیب پہ قلم لگ گیا ہے اور نرائی بے ایمانی کا حساب لکھ رہا بیٹھ کے، اور حافظ جی اور امام صاحب نکل جانا تو بیٹھے بیٹھے کرے آؤ بیٹھو بیٹھو ادھر بیٹھو. سراسر بے ایمان. جو 3 کی جگہ سیدھے 5 لکھ رہا ادھار کے کھاتے میں، اور ایسے ہاتھ کریں آؤ بیٹھو حافظ جی بیٹھو. حافظ جی ہے نوکر نہیں تیرے باپ کا. اگر دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہو، قرآن والا دیکھو اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرو. اس لیے نہیں کہ یہ ہمارا بھتیجا ہے، اس لیے نہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، اس لیے اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرو کیونکہ اس کے سینے میں وہ قرآن ہے جو قرآن مصطفیٰ کے سینے پہ نازل کیا ہے. پھر دیکھو اللہ کتنی برکت عطا فرمائے. کہہ رہے ہیں دعا کر دو دم نکل جائے گا. 7 دن ہو گئے اٹکی پڑی ہے. ادھر سے ہوتی ہے نکلنی شروع، کدھر سے ہوتی ہے نکلنی شروع. یہ بھی یاد رکھو یار، نیٹ ورک کہاں تک پہنچ گیا؟ 3G 4G 5G 6G 7G کہاں تک سب کو پتا ہے. اور روح کدھر سے نکلنی ہے یاد دیکھ رہے ہیں. پتہ نہیں مولوی نکالے گا کیا، نکالنا نہیں، یہاں پیروں کے نیچے سے یعنی انگوٹھے سے نکلنا شروع ہوتی اور آ کے اٹک جاتی. پھر خیال آتا ہائے کیا کیا زندگی میں، کیا 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 زندگی میں. کوئی نیک کام بھی کر جاتے. وہ جن بیٹوں پہ زندگیاں لگا دی، جن اولاد کو پڑھانے میں کل کائنات پھونک دی، وہ ہاتھ بغل میں دبا کے کھڑے ہیں. ابا کیا کیا جائے، ہم تیری سانسوں کا انتظام کہاں سے کرے. کوئی انجیکشن ایسا نہیں ہے جو تیری سانسوں کو باقی کر دے، کوئی دوا ایسی نہیں ہے جو موت میں سہولت پیدا کر دے. آج ہاتھ باندھے کھڑا ہے، کاش تو نے بیٹا حافظ بنایا ہوتا، قرآن کا قاری بنایا ہوتا، اس طرح بے بسی کے ساتھ بیٹا کھڑا نہیں ہوتا. وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کی روح بدن سے نکلتی ہے. بیٹا رحمان پڑھ کے سنا رہا ہے، بیٹا سورہ یاسین پڑھ کے سنا رہا ہے، باپ مسکرا رہا ہے، خدا کی رحمتیں برستی جا رہی ہیں. آج باپ کو رہ رہ کے خیال آ رہا ہے کتنا اچھا دن تھا کہ میں نے مزدوری کی تھی، بیٹوں کو حافظ بنایا تھا، میں نے دھکے اٹھائے تھے، لوگوں کو قرآن کا قاری بنایا تھا. آج باپ کو خیال آ رہا ہے کتنا اچھا کام کیا تھا کہ میں نے ایک بیٹے کو قرآن دیا. اب کوئی کام آئے نہ آئے، اس کا دیا ہوا قرآن میرے قیامت تک کام آتا رہا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، عظمت حافظ قرآن، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی. کوئی حافظ دکھ جایا کرے اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرو. ہاں یہ عزت اس کی نہیں، یہ رب کے قرآن کی عزت ہے. احترام کیا کرو. جانتے ہو ان کی فضیلت، میری اوقات کیا بیان کروں، بس اتنا سمجھ لو، اتنا سمجھ لو.
اگر شریعت اجازت دیتی تو میں کسی حافظ کی 70 سال پرانی قبر کھود کے دکھاتا، قسم خدا کی کفن بھی سلامت نکلتا، بدن بھی سلامت نکلتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس سے بڑی اور کون سی بات ہو، اس سے بڑی اور کون سی بات ہو؟ آپ اندازہ لگائیں، قرآن شوق نہیں ہے پڑھنے کا۔ قرآن کب کھلتا؟ جب تیجا ہو، 40واں ہو، میت ہو، دفن ہو، تب قرآن کھلتا۔ اور ہماری رواج کیا ہے؟ ابا مرا نہیں، مارکیٹ گئے، بیٹی کا ہدیہ کیا، برائے سال ثواب مرحوم قاری محمد عارف صاحب رکھ دی۔ ارے ہاں یار چلو کر دو، برائے سال ثواب اماں، کیا فرق پڑتا ہے یار؟ یہ مثال دے رہا ہوں، میرے جملے سے کوئی مرے گا تھوڑا ہی۔ شادی کیا؟ چلو انہیں شادی مبارک ہو، ہے نا؟ اللہ برکتیں کرے، اللہ ہی خالق ہے اور اللہ ہی مالک ہے۔ وہ چاہے تو پتھروں کے اندر کیڑے کو ہری روزی دے دیتا ہے، اور وہ چھیننے پہ آئے تو کروڑ پتی کے آگے نعمتیں ہوتی ہیں، ایک گھونٹ پانی تک نہیں پینے دیتا ہے۔ مالک وہ ہے، خالق بھی وہ ہے۔ ہم کیا کرتے؟ ابا کا نام پیٹی پہ لگوایا، لا کے مسجد میں رکھ دی، پیٹیاں اتنی ہو گئی اتنی ہو گئی، وہ محراب سے مصلی تک آ گئی۔ اب مصلی سرکتے 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 پچھلی صف میں آ گیا، اتنے پارے ہیں جتنے پڑھنے والے نہیں، رکھے رکھے دیمک لگ گئی پاروں کو۔ کیا لگ گئی؟ زور سے دیمک لگ گئی۔ بیٹی آگے رکھی ہے تو ہر میں جا کے کہے گا دیکھو یہ ہمارے ابا کے اس کے زبان کے لیے، آتا اللہ کو بھی نہیں ہے قرآن، خالی اسے رنگ سے پتا بیٹی کا بھی نام۔ ایسے قابل بیٹے ہمارے، بہت غور سے میری بات سنیے گا، خالی دھوکے میں نہ رہیے گا کہ بیٹے بخشوا لیں گے، یا تمہارے بعد تمہارے باپ تمہارے انتقال کے بعد تمہاری اولاد تمہارے نام سے لاکھوں کروڑوں خرچ کرے گی۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے، میں ہوں یا آپ ہوں، ابا کے مرنے کے بعد سارے لوگ اس دولت کو مال غنیمت سمجھ کے قبضہ کرتے، 5-5 ہزار پہ گولی چل جاتی ہے۔ آدھی ٹین زیادہ لی کیوں؟ یہ جھگڑے پڑ جاتے ہیں، یہ 250 کی ٹین کا جھگڑا، یہ پہنائیں گے مرنے کے بعد تاج سونے کے، ان کے لیے حرام کماتے رہے ہیں، ان کے لیے آنکھیں بند کر کے دولت اکٹھی کی، جو 40ویں کے بعد باپ کی قبر کا نشان بھی بھول جائیں گے۔ یہ بڑی بے وفا دنیا ہے، یقین نہ ہو تو جا کے دیکھ، کروڑ پتی بھی ہے نا، اپنی چارپائی پہ قبرستان نہیں جاتا، اس کے لیے بھی چندے والی قبرستان کی چارپائی آتی ہے۔ یہ ہے دنیا کی کڑوی حقیقت۔ وہ تیری بیوی جس نے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی، تیرے مرنے کے بعد صندوق کی چادر نہیں دے گی، کہے گی جاؤ مسجد سے کلمے والی چادر اٹھا کے لاؤ، وہی چادر جس میں لاکھوں لوگ لپٹ کے چلے گئے اسی میں تو جائے گا۔ گھمنڈ کس کا ہے؟ کس چیز کا غرور ہے؟ ایک چارپائی، مگر وہ چارپائی بھی نا یاد رکھنا کسی کے دروازے پہ آ جاتی ہے نا تو پھر خالی نہیں جاتی ہے، جہاں رکھ جاتی ہے وہاں سے بندہ لے کے جاتی ہے، اس کو بھی یاد رکھنا۔ ہم موت سے اتنے بے خبر ہیں کہ کوئی بندہ اپنے گھر میں چارپائی رکھنے اس لیے تیار نہیں کہ اسے دیکھ کے ڈر لگتا ہے، مگر ہمت کو سلام ان قرآن والوں، استاد سے ڈر کے یہ اس میں یہ جرت تو ہی نہیں ہے، یہ جرت تو انہی کو ہو سکتی ہے۔ ہاں دیکھو، ڈرتا وہ ہے جس کی تیاری کوئی نہ ہو، جو تیار رہتا وہ کبھی ڈرا، وہ کبھی ڈرا زور سے، وہ کبھی ڈرا نہیں کرتا ہے۔ تیاری ہے انہیں قبر میں اندھیرا ہوگا، مولانا دعائی کریو، بڑا مشکل لگ رہا جی۔ ارے بھائی یہ مشکل آسان ہو جائے گی، وہ جو 3 بیگھے فالتو جوت رہا وہ دے جا، واہ 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 واہ، آسان ہو جائے گی۔ بے ایمانی میں کوئی کسر نہیں اور ایمانداری میں بھی اپنی جگہ پکا ہے۔ ابا مر گیا تو قبرستان میں کھڑے کہہ رہے سنو بھائی
کسی کا میرے ابا پہ حق ہو تو بتا دیو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، ان کا بڑا بیٹا ہوں۔ اس سے پوچھو پکڑ کے، وہ تیرے ابا نے جو چچا کی 3 بیسے فالتو جوت رکھی وہ برابر تو کرا دے؟ کہہ رہا اسے تو ابا ہی جانے۔ صحیح بات، مجھے تو بڑی بڑھائی ملی ہے، میں نے اتنی سی بڑھائی ہو تو بتاؤ مولانا، تو بھی کٹے گا تیرا باپ بھی کٹے گا، سیدھا مسئلہ ہی۔ تو رسمیں ہو گئی، رسمیں ہو گئی، اور معاف کرے بات یاد آ گئی تو کہہ جاؤں یہی حالات کر کے جب تک شوہر زندہ ایک بار معافی نہیں مانگے گی، مرتے ہی کپڑے نوچے، معاف تو کر کے ہی نہ گئے، معاف تو کر کے ہی نہ گئے، معاف تو کر کے ہی نہ گئے، اب کیا اسے نوچے گی؟ اور جب مانگ رہی تھی تب نہیں مانگی، جب کھاتا کلو پھر بٹ رہی۔ تو کچھ بھی ہے نا، نبی کی بیٹی نہیں۔ تاریخ پڑھ خاتون جنت فاطمہ زہرا کی، واہ 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 واہ، تب پتہ چلے گا موت کی تیاری کیا ہوتی ہے، کیسے تیاری کی جاتی ہے۔ خاتون جنت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر سے کہتی، سرتاج بات لمبی ہوگی اگر پورا واقعہ بتاؤں تو، میں صرف ایک بات اٹھا کے بتا رہا ہوں یار، 1 بجنے والا، ایمانداری کی بات ہے، سن تو رہے ماشاءاللہ، مگر سن کے کہیں گے مولوی دیکھو کتنا کڑوا بول کے گیا تھا۔ میں آپ کو بتا دوں، ہم بہت دھوکہ اٹھا چکے، جن نے 500 روپے دیے، اگر بیاج کا بزنس بھی ہے تو میں نے کہہ دی جنتی یہ ہے، سود لے رہا مجھے 500 دے گیا، میں نے فری میں سرٹیفکیٹ دے دیا، ایسے جنتیں بانٹی ہم نے جیسے ہمارے باپ کی ملکیت ہے۔ اتنی آسان نہیں ہے جنت، مشکل ہے، توجہ ہے سارے لوگ؟ جی جی جی، ایک دن مولا کائنات مولا علی گھر تشریف لائے، خاتون جنت سیدہ کائنات کی بیماری کے دن دیکھا خاتون جنت گھر میں کام کر رہی ہیں، علی شوہر تے مسکرا دیے، کہتے ہیں فاطمہ لگتا ہے خیر ہے، طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے؟ ٹھیک ہو گئی ہے طبیعت؟ ہاں علی میں سارا کام کر چکی ہوں، جو کام ہے وہ بھی کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ کیا بات ہے؟ کالی گھر کے کام نپٹا رہی ہوں جلدی جلدی۔ آپ نے نا ایک خادمہ تھی، اس کی طرف پوچھا تم کیوں کھڑی ہو، کام کیوں نہیں کرتی؟ انہوں نے کہا فاطمہ اپنے ہاتھ سے کام کر رہی ہیں، آج مجھے اپنا کام کرنے نہیں دے رہی۔ سمجھ گئے اتنی بات؟ خادمہ نے کہا یہ اپنا کام کرنے نہیں دے رہی۔ آپ قریب آئے، فاطمہ خیر ہے؟ کہنے لگے علی میں نے سارا کام کر دیا، یہ امامہ آپ کا رہ گیا ہے، یہ بھی دے دیجیے، میں دھول اس کو بھی دھل دیتی ہوں۔ آپ نے امامہ بھی اتار کے دے دیا، دھل دیا۔ اس کے بعد شہزادوں کو نہلایا، کپڑے پہنا کے جب سرما لگانے لگی پھر آنکھیں برس گئی۔ اب علی کہتے ہیں فاطمہ کیا بات ہے، رو کیوں رہی ہو؟ آج تک تم نے شہزادوں کو تیار کیا، کبھی روئی نہیں، آج کیوں روئی؟ کہتی ہیں علی لگتا ہے آج زندگی کا آخری دن ہے، اس خیال نے رلا دیا میرے بعد میرے بیٹوں کو دولہا کون بنائے گا؟ فاطمہ جا رہی ہے، میرے بیٹوں کو غسل کون دے گا، انہیں اس پیار سے نہلائے گا کون؟ حضرت علی نے ہاتھ پکڑا، کہا فاطمہ خبردار ایسے جملے نہ کہو، بچے چھوٹے ہیں، ابھی انہوں نے دیکھا ہی کیا ہے۔ کہتی علی وقت کم رہ گیا ہے، جلدی جلدی تیاری کرانے دو۔ ماں تو وہاں ہوا کرتی ہے، جب بچے تیار ہو گئے کہا شہزادوں کا جی امی، کہا جا کے نانا کے دروازے پہ اپنی ماں کا سلام کہہ کے آ جاؤ۔ یہ کہہ کے شہزادوں کو رخصت کیا۔ اس کے بعد خاتون جنت نے حضرت علی کا ہاتھ تھاما، اپنے حجرے میں تشریف لائی ہے، کہتی ہے علی آج تک کچھ نہیں مانگا، آج فاطمہ کچھ مانگنا چاہتی ہے۔ حضرت علی کی آنکھ میں آنسو تھے، کہتے فاطمہ کہو تو صحیح، آج تک تم نے اتنا ساتھ دیا کہ کبھی کھانا نہیں مانگا، ایک پتے کی فرمائش نہیں کی، آج کہو تو کیا چاہیے؟ خاتون جنت کہتی ہے اے علی تیرے ساتھ کتنے دن گزرے ہیں، آج جھولی پھیلا کے فاطمہ آپ سے معافی مانگ رہی ہے، اگر کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دیا جائے۔ اتنا سننا تھا، حضرت علی کی چیخ نکل جاتی ہے، فاطمہ کیا کہہ رہی ہو، میرے ساتھ آپ نے زندگی گزاری، کبھی رنتی بھر تکلیف نہیں ہونے دی، کس خطا کی بات کر رہی ہو؟ خاتون جنت نے کہا تھا علی تم شوہر ہو میں بیوی ہوں، ہو سکتا ہے تم نے پانی منگایا ہو مجھے لانے میں دیر ہو گئی ہو، تم نے کہا ہو کھانا تیار کر مجھے دیر ہو گئی ہو، تم نے کپڑے دھلنے کو کہا ہو مجھے پن دھلنے
سننے میں دیر ہو گئی ہو، اے علی اگر کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دیا جائے۔ حضرت علی ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، کہتے فاطمہ اپنی چھوڑ، مجھ سے وعدہ کر قیامت میں جب مصطفیٰ ہوں گے، سارے انبیاء ہوں گے، کہیں میری شکایت نبی سے نہ کر دینا، کہیں یہ نہ کہہ دینا کہ کس کے دامن باندھ کے آئے تھے، کبھی زندگی میں سکھ کی روٹی نہ کھا سکی، کبھی چین کی سانس نہ لے سکی۔ خاتون جنت کہتی ہے خدا کا واسطہ علی معاف کر دیا جائے۔ حضرت علی کہتے ہیں اے فاطمہ میں نے سارے حقوق معاف کیے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے اپنا حق معاف کیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں قوم کی بیٹیوں سے، آج نہ کوئی ولی کی بیٹی ہے، نہ کوئی نبی کی بیٹی ہے، نہ صدیق کی بیٹی ہے، کوئی کسان کی بیٹی ہے، کوئی مزدور کی بیٹی ہے، کوئی ڈاکٹر کی بیٹی ہے، کوئی انجینئر کی بیٹی ہے۔ بتاؤ تو صحیح ایسے رتبے کہاں سے لاؤ گی؟ اے میری قوم کی بیٹی ہو، شوہر کی زندگی میں اسے راضی کر لو، اگر راضی کر لیا آقا فرماتے ہیں جس کا شوہر دنیا سے بیوی سے خوش ہو کے جائے گا اللہ اس بیوی کو بے حساب جنت عطا فرما دے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے عزیز سمجھے ذرا، سمجھے مرنے کے بعد نوچا تو کیا نوچا، نوچنا ہے تو جیتے جی نوچو، جیتے جی معافی مانگو۔ دکھتے ہیں دل، تکلیفیں ہوتی ہیں، بہت بہت دکھ اٹھائے جاتے ہیں۔ کھڑے ہو کے کہہ رہا میرے ابا پہ کسی کا حق ہو تو لے لینا، کیا دے دو گے یار؟ اس نے جو چوک میں تھپڑ مارا تھا غریب کو اس کا بدلہ تو دے دے گا؟ اس نے جو ذلیل کیا تھا کمزور کو دھکا دے کے کہا تھا تیری جگہ یہ نہیں ہے اس کا بدلہ تو دے دے گا؟ اس نے جو کھانے کے ٹیبل سے اٹھا کے غریب سے کہا تھا تمہارے لیے پال بچھائے نیچے بیٹھ کے کھاؤ اس کا بدلہ تو دے دے گا؟ جب بیٹا چیخ کے کہتا ہے مشیت کا نقیب آواز دیتا ہوگا اور ظالم منہ بند کر لے، اس دن کا انتظار قبر کو بھی تھا، آج آیا ہے یہ قبر میں، اب تیری معافی سے کچھ نہیں ہونے والا، آج اسے ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا، آج ایک ایک کچھ جو اس نے لوگوں کو دیا ہے اس کے بدلے کا آج اسے قیمت چکانی پڑے گی۔ ہاتھ جوڑ کے تم سے کہتا ہوں خدا را کسی کا حق لے کے دنیا سے نہ جانا، کسی کا حق کھا کے نہ جانا، دنیا سے اس حال میں جائیے کہ تمہارے اوپر کسی کا حق نہ ہو، تم نے کسی کا حق نہ مارا ہو۔ اگر اس شان سے دنیا سے جاؤ گے کوئی تیجا تمہارا کرے یا نہ کرے فرق پڑنے والا نہیں ہے، 40واں ہو یا قطعی نہ ہو فرق نہیں پڑتا ہے، خالی عشق مصطفیٰ سینے میں بساؤ، لوگوں کے حق ادا کرو، شان سے دنیا سے جاؤ، تیرا جنازہ کہے گا لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور ایک واہ بھائی واہ، بے ایمانی 50 بیگھے کی ہے، 5 بیگھے مسجد کو دے گے تو سارا قرضہ ختم، لٹ وہ چلے گا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ صاف بات ہے حقوق العباد کا نظام اللہ ہی نے بنایا ہے، وہ کریم ہے جسے چاہے بخش دے، بڑے سے بڑا گناہ بخش دے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی پہ جنت دے دے، اور بڑے سے بڑے عبادت گزار کو دھکا دے کے نکال دے، وہ مالک ہے، مگر نظام اس کا ہے۔ حقوق العباد کھا کے آؤ گے نہ مار کے آؤ گے کسی کا حق تو اس وقت تک جنت نہیں ملے گی جب تک ایک ایک ستم کا بدلہ پورا نہیں ہونا ہے، یہ اسی کا نظام ہے۔ اب وہ بدلہ اپنے کرم سے پورا کرا دے یا پھر اپنے عدل سے پورا کرائے، یہ تو وہ مالک ہے نا، وہ مالک ہے۔ دعا کریں اللہ ایسی موت دے کہ ہم پہ اس وقت کسی کا حق نہ ہو، بولو آمین، دعائیں مانگا کرو اللہ سے، ورنہ موتیں معاف کیجئے ڈر لگتا ہے بات کرتے ہوئے بھی، حادثے اتنے خطرناک ہو رہے ہیں، شکلیں نہیں پہچانی جاتی ہیں، بٹورنا پڑتا، پتہ نہیں چلتا کس قوم کا تھا کس قوم کا تھا۔ ہاں موت کہیں بھی آ لے گی، کہیں بھی آ لے گی، تیاری رکھو تیاری رکھو تیاری رکھو۔ اچھی موت کون سی؟ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی بیٹھے، اتنے میں ملک الموت آ جاتے ہیں، حضور یہ جو بیٹھا ہے نا آپ کا غلام اس کا وقت آ گیا ہے، یہ مرنے والا ہے۔ ملک الموت کہہ رہے ہیں حضور سے آ کے، حضور یہ مرنے والا ہے۔ حضور اپنے غلام سے کہتے ہیں بھائی تیرا وقت آ گیا ہے۔ پھر وہی بات جب کہا نا تیرا وقت آ گیا، وہ صحابی تھے ڈرے نہیں، کیوں؟ ڈرتا وہ ہے جس کی تیاری نہ ہو، جس نے راتوں میں اٹھ کے سجدے کیے ہوں، پھر وہ ڈرتا نہیں ہے، پھر وہ موت کا انتظار کرتا ہے۔ ہاں
سبحان اللہ تیاریاں راتوں کی ہوتی ہیں نا، پھر وہ ڈرتے نہیں. کہا حضور ٹھیک ہے پھر حضور وقت کتنا میرے پاس ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں حضور وقت کتنا ہے؟ کہتے ہیں بس بہت کم وقت ہے تیرے پاس. وہ کہتے ہیں حضور پھر بتائیے نا اچھی موت کون سی ہے؟ میں وہ موت مرنا چاہتا ہوں جو سب سے اچھی ہو. پھر حضور کیا کہتے ہیں چلاؤ تو قرآن پڑھ میں تیرا قرآن سنوں. آقا فرماتے ہیں تو قرآن پڑھتے پڑھتے مر جا، ادھر آنکھ بند ہوگی اللہ جنت کے دروازے کھول ڈالے. واہ 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 سبحان اللہ. یہ سب سے اچھی موت. کیا بات. قرآن پڑھتے پڑھتے بندہ مر جائے. آئے ہائے. حضور قرآن پڑھاتے رہے، وہ پڑھتا رہا اور اسی بیچ میں اس کا انتقال ہو گیا. واہ. مذاق سمجھتے ان کے رتبے؟ یہ چھوٹے ضرور ہیں، ان کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج. تم نہیں جانتے ہو جب یہ چلتے اللہ ان کی ٹھوکروں کے صدقے میں علاقوں کے رزق اتارتا ہے. واہ واہ واہ. علاقوں کے رزق اتارتا ہے، حویلی کے نہیں، علاقوں کے رزق اترتے ہیں ان کی ٹھوکروں کے صدقے میں. یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ قوم ہے کہ جو رات کو اٹھ کے تلاوت کرتی ہے تو خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ بڑی بابرکت جماعت ہے، بڑی نور والی جماعت ہے. خدا کرے ہر کسی کو اللہ ایک بیٹا قرآن کا قاری ضرور عطا کرے. ایک بیٹا. بس آخری بات توجہ سے سن لیں. کیا ہاں بھائی شجرہ ہی سنا دو. توجہ ہے نا سارے لوگ؟ ہاں بس میری بات سن لیں. خدا را یہ ادارے، یہ مدرسے پڑھنے والے، موت آنی ہے نا سب. مجھے بڑا اچھا لگا اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں نے نا جو دین کی باتیں بتائی. ہم اکثر کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن کی آیتیں ضرور یاد کرائیں. ہر بچہ، ہر شخص اپنے بچے کو قرآن کی آیتیں یاد کرائے. اور موت کا کسی کا کچھ نہیں پتہ ہے. اب ہوتا ایسا دادا بیٹھا رہتا، پوتا باپ بیٹھا ہے، بیٹا چلا گیا. موت کبھی بھی، اور اکثر اب تو دوڑنے والے جلدی جا رہے ہیں. گھر سے نکلا کرو نا تو بیوی سے کہہ کے جایا کرو میں جا رہا ہوں. زندہ لوٹ آیا تو پھر ٹھیک، اور نہ آ سکا نا تو یہ جو میرے 4 سال کا بیٹا ہے نا، میں نے اسے سورہ اخلاص یاد کرا دی ہے. جب بڑی بڑی جبہ و دستار والے میری قبر پہ آتے ہو نا تو میرے چھوٹے بچے کو میری قبر پہ بھیجنا اور اس سے کہہ دینا جب دنیا لوٹ آئے نا تو بس میری قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی بچوں کو یہ کہہ کے پردیس نکلو ہم مر جائیں تو قبر پہ آنا. میرا ایمان کہتا ہے اللہ پگڑی والوں کی تو ٹال سکتا ہے، ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں والوں کی خدا کبھی نہیں ٹال سکتا ہے. یہ بڑے ناز کے پلے، بڑے ناز کے پلے ہوتے. اس لیے خدا را اپنے بچوں کو قرآن سکھائیے، قرآن سکھائیے. بڑی برکتیں، بڑی عظمتیں قرآن والوں کی. جب میدان قیامت ہوگا، میدان قیامت جانتے ہو حافظ قرآن نہیں، ان کے ابا جنت میں اوپر والی منزل میں ہوں گے، اوپر والی میں تخت پہ بیٹھے ہوں گے ماں باپ، تاج لگا ہوگا سر پہ تاج، موج لے رہے ہوں گے جنت کی ہواؤں کی. اتنے میں نہ کوئی جنت کا خادم گزرے گا، اس آواز دے کے کہیں گے ٹھہر. کیا بات ہے، کیا بات کا بات یہ ہے کہ ہمارے بیٹے تھے وہ نظر نہیں آ رہے. کون کہہ رہا ہے؟ حافظ قرآن کا باپ کہہ رہا بیٹے تھے ہمارے وہ نظر نہیں آ رہے. تو وہ جو جنت کا خادم ہوگا وہ کہے گا مالک ہی اپنے بیٹوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے. تو رب فرمائے گا اس سے بتا دو کہ یہ اونچ پر والی منزلوں میں ہے اور اس کے بیٹے جو حافظ قرآن ہے وہ نیچے والی منزل میں. وہ رو کے کہے گا مالک میں اوپر والی منزل میں، میرا حافظ بیٹا نیچے والی منزل میں. مالک میں ہل چلاتا رہا، مجھے یہ عزتیں کیوں؟ میں نے تو زندگی بھر لوگوں کی نوکریاں کی ہیں. مالک مجھے ABCD نہیں آتی،
یہ عزتیں کیسے مل گئی؟ رب لا کے کہے گا سن تو سہی، بات یہ کہ تیرا بیٹا نیچے والے منزل میں ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ کہے گا مالک میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں۔ رب فرمائے گا اچھا فرشتوں ایسا کرو، اس باپ کو نیچے نہ لے کے جانا، بلکہ اس کا جو علامہ بیٹا ہے اسے اوپر لے کر کے آیا جائے، اس کی عزت میں کمی نہیں آنی چاہیے، اس کے بیٹے کو اوپر لایا جائے۔ حافظ قرآن کو اوپر لایا جاتا ہے، جب باپ بیٹے سامنے بیٹھیں گے باپ دیکھ کے کہے گا مالک قرآن کس نے پڑھا، محنتیں اس نے کی ہے، رتبہ اس کا نیچے، میرا اوپر کیسے؟ خدا کہے گا پھر بندے تو بھول گیا ہے، تو جب دنیا سے آیا تھا تیرے بیٹے کی عمر 20 سال تھی، اور جب یہ دنیا سے آیا ہے اس کی عمر 50 سال ہو چکی تھی، کہا تو قبر میں آ کر لیٹ گیا، لیکن سن جب یہ رمضان کی تراویح میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا تھا میں رتبے تیرے بلند کرتا تھا، جب یہ سورہ رحمان پڑھتا تھا تیرے رتبے بلند کرتا تھا، جب یہ محفلوں میں جا کے مصطفیٰ کی باتیں کرتا تھا تو درجے تیرے بلند ہوتے تھے۔ اے میرے بندے تلاوت یہ کرتا تھا، عزت غم تیری بڑھاتے جاتا۔ پتہ یہ چلا باپ مزدور بھی ہو اور بیٹا حافظ قرآن اگر بن گیا تو اللہ بیٹے سے زیادہ عزت اس کے باپ کو عطا کرے گا۔ اس لیے تیاری کریں آخرت کی اور اللہ سے وہ منصب پائیں کہ جو ہمیں بھی عزتوں کا منصب ملے، ہمیں بھی عزتوں کا منصب ملے۔ چھوٹی بات نہ سمجھیے گا، 8 فارغ ہو رہے ہیں، 8 فارغ ہو رہے ہیں، حقیقت یہ ہے قیامت کے دن اللہ بلائے گا، بلاؤ حافظ قرآن، فرشتے کہیں گے مالک کسے لائیں؟ کہ جتنے حافظ ہیں سارے ہی لے آؤ۔ فرشتے کہیں گے آدم سے لے کے عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے آخری پیغمبر تک اور آج تک کی ساری امت کھڑی ہے، مالک پتہ کیسے چلے گا قرآن والا ہے کون؟ قرآن والا ہے کون؟ رب فرمائے گا سب کے منہ سونگو، سب کے منہ سونگو، منہ۔ مالک پھر کہا جس کے منہ سے مشک کی خوشبو آتی ہوگی وہی قرآن کا قاری ہوگا۔ فرشتے آئیں گے منہ سونگیں گے اور سارے حافظوں کو لے کے جائیں گے، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، خدا خود میرے مجلس ہوگا۔ رب فرمائے گا سامنے کیوں کھڑا کیا ہے؟ انہیں میرے عرش کے سائے میں کھڑا کرو، عرش کے سائے میں کھڑا کرو۔ اب حافظوں کو عرش کے سائے میں، مالک کہے گا تمہیں پتہ ہے میں نے بنا حساب کے تمہیں اپنے عرش کے سائے میں کھڑا کیوں کیا؟ کہ مالک تو بہتر جانتا۔ کا سنو جب تم قرآن کے لیے گھر سے نکلتے تھے کوئی تمہیں زکوٰۃ خور کہہ کے آواز دیتا تھا، کوئی تمہیں چندہ خور کہتا تھا، کوئی کہتا تھا یہ جا رہے ہیں یتیموں کی طرح زندگی کاٹنے والے، یہ جا رہے ہیں حرام کا کھانے والے، کوئی تمہیں حرام کا کھانے والا کہتا تھا، کوئی تمہیں یتیم کہتا تھا، کوئی تمہیں فری کی دولت میں پلنے والا کہتا تھا، تم برا نہیں مانتے تھے، مسکرا کے گزر جاتے تھے۔ انہی دکھوں کا بدلہ آج تمہیں دیا جا رہا ہے، تمہیں بلا حساب کے میرے عرش کا سایہ دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد حکم ہوگا اب نظر ڈالو اپنے بہن بھائیوں پر، پہچانو کون تمہاری بہن ہے، کس نے تمہارے کپڑے دھلے تھے، کس نے تمہارے جبے تیار کیے تھے، کس نے تمہیں ساتھے پہنائے تھے، کس نے تمہارے جوتے صاف کیے تھے۔ بلاؤ اس بھائی کو بھی جو خود مزدوریاں کرتا رہا، تمہارے حق کی کمائی کما کر کے تمہیں مدرسے میں پڑھاتا رہا، پھر تم نگاہ ڈالو کہ مالک یہ بڑا بھائی ہے، یہ چھوٹا بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ ماں ہے۔ رب فرمائے گا جا اب تیری مرضی ہے، ہاتھ پکڑنا تیرا کام ہے، تیرے صدقے میں جنت دینا مجھ خدا کا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ حضرت علامہ مفتی حماد رضا مراد آبادی۔ یہ ان کے رتبے، ہاتھ پکڑیں گے جنت میں لے کے جائیں گے۔ آج تمہاری چلتی ہے نا کیونکہ تم تھانے کے دلال ہو، ابھی کرو فون، ہمیں پتا کیا اوقات ہے تیری، کہہ رہا کام میں کرا دوں گا، بس 10,000 دے دو، 10,000 دے کے نیتا جی بن گئے۔ اور سیدھی بات ہے کام نیتا جی نے نہیں کیا، کام گاندھی جی نے کیا۔ ہماری تو نیتا نگری بھی ایسی ہے، لوٹے بھی خود، پٹے بھی خود، پیسے بھی نہیں، پھر بھی نیتا بنے رہو بھائی۔ آج یہاں نا یہ پیسے دے کے چل رہی، وہاں پیسے دے کے نہیں چلے گی، وہاں تو حقیقت چلے گی، حقیقت چلے گی۔ اللہ قرآن والوں کی شان دکھائے گا، حکم ہوگا ان کے پیروں کی مٹی اٹھا کے لاؤ، رکھو ترازو میں۔ مالک کیا کرے گا؟ کہا جن کی مٹی کے بدلے میں میں جنتیں عطا کروں گا لوگوں کو۔ ہاں کسی کو انہوں نے، کسی نے ان کو کھانا کھلایا ہوگا، کسی نے پانی پلایا ہوگا، ہاں ہوتا یہ مدرسوں میں ہوتا کہ نہیں؟ یہاں ہوتا بھائی
کھانا گھروں پہ کھاتے بچے؟ خدا سلامت رکھے ان بستی والوں کو. ہاں بہت بڑی بات ہے میرے کھڑے والوں، اپنے گھر پہ قرآن والوں کو کھانا کھلاتے ہو، کھانا کھلاتے ہو. قیامت کا دن ہوگا، 2 ہی لائنیں لگنی، ایک جنت کی اور ایک جہنم کی. جنتی جنت کی طرف، جہنمی جہنم. جہنمی جہاں پہ دیکھیں گے کوئی ہے ادھر مسئلہ اپنا، وہ بچہ دکھ جائے گا. یہ تو اپنے آپ پڑھتا تھا. حافظ جی پہچانا؟ آج حافظ جی رنگ میں، یہ کیوں پہچانا؟ کون ہے بھائی؟ یار پہچانو نا. ایک دن دکان پہ آئے تھے، میں نے بٹھا کے تمہیں کولڈ ڈرنک نہیں پلوائی تھی؟ ہاں یاد آیا. بے غیرت نہیں، غیرت والے پہچان لیں گے، کہیں گے یاد آیا. کیا بات ہے؟ کہا دیکھو نا پھنس گئے. کیا مطلب؟ کام جہنم میں جا رہے ہیں، تم جنت میں جا رہے ہیں. کہا پھر آج نکال لو نا، نکال لو نا. ہم نے تمہیں پانی پلایا تھا، ہم نے تمہیں بیٹا سمجھ کے کھانا کھلایا تھا. وہیں لائن رک جائے گی، آگے والے جنت میں، پیچھے والے سب رک جائیں. رب فرمائے گا لائن کیوں رک گئی؟ رب سب جانتا ہے، لیکن شان دکھانا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے. واہ واہ. رب فرمائے گا لائن کیوں رک گئی؟ فرشتے کہیں مالک کی حافظ جی آگے نہیں جا رہے. کیوں؟ کیا چاہ رہے؟ کہا کوئی ان سے بدلہ مانگ رہا ہے پانی کا. رب فرمائے گا لائن جلدی چلاؤ. مالک یہ آگے نہیں بڑھ رہے. رب فرمائے گا پوچھو یہ کیا چاہتے ہیں؟ کہا مالک یہ کہہ رہے ہیں میں اسے ساتھ لے کے جاؤں گا. پھر رب کا دریائے کرم جوش میں آئے گا، فرمائے گا سنو ان سے کہہ دو جتنے بھی ان کی پہچان کے لائن میں کھڑے ہیں نا، یہ سب کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. سب کو لے کے چلے. تو یہ وہاں کام آئیں گے، وہاں کام آئیں گے، یہاں نہیں. یہاں بیچارے کیا کریں؟ ہم نے کپڑے میت والے دیے، صحیح بات. روٹی زکات والی دی، کبھی عزت کے لقمے نہیں کھلائے. ہاں ان کی جوانیاں خراب کر دی، سکھا دیے دالیں کھلا کھلا کے. اپنے بیٹے مرغے کھائیں، قرآن والے سوکھی روٹی کھائیں. یہاں بیچارے کیسے کام آ جائیں؟ ایک سیدھی بات، بس آخری بات بتا دوں ورنہ لوگ سوچیں گے بڑی کڑوی باتیں کہہ کے جا رہا علاقے میں. تو یاد رکھو میری بات، یاد رکھو یہ جو قرآن والے لوگ، قرآن والے لوگ، یہ اگر ہاتھ اٹھا دے اور دل سے دعا دے دے نا کسی کو، اللہ بگڑے وقت سنوار دیتا ہے. بے شک بے شک. اللہ بگڑے وقت سنوار دیتا ہے. جی. اور قرآن کا بھی عشق ہونا چاہیے. یہ بچے چھوٹے چھوٹے چھوڑ دے گا کوئی اتنے بڑے بچے اپنے کہیں کسی کے لیے؟ نہیں چھوڑتا نا. مجھ سے کوئی کہے نا کہ اپنا بیٹا 1 سال کے لیے میرے پاس چھوڑ دو، میں 5 لاکھ دوں گا، تو میں اس کا ایک بال بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ میرا بیٹا ہے. اولاد پیاری. وہ کہا تھا نا یوسف کی بولی مصر میں لگی تھی اور لوگوں نے کہا ہیرو میں تلے یوسف. میں نے کہا یہ بھی کوئی بولی تھی؟ مزہ تو تب آتا جب بولی لگانے والی زلیخا ہوتی اور بیچنے والا یعقوب ہوتا. کیا بات. پھر پتہ چلتا نا قیمت کیا ہوتی ہے. پھر پتہ چلتا وہاں تو خریدا اپنوں غیروں نے، بیچا بھی غیروں نے، انہیں کیا پتا قیمت کیا ہے. وہ بھائی ان کی قدر ان کے ماں باپ سے، ان کے ماں باپ سے ان کی قدر پوچھو تب پتہ چلتا ہے یہ چیز کیا ہے، یہ چیز کیا ہے. ہمارے بچے سردی کا موسم گزرا ہے، یہ چل رہا، میرا پسینہ دیکھ کے موسم نہ بھول جانا. آپ کا ٹوپا دیکھ کے مجھے برابر ٹھنڈ یاد آ رہی ہے. کیا بات ہے. سردی گزری ہے نا. ہوتا کیا ہے بچے جب چھوٹے چھوٹے سوتے ہیں نا تو ماں باپ کئی بار دیکھنے جاتے ہیں، کمبل تو نہیں اڑ گیا، چادر تو نہیں اتر گئی، پھر سیدھا کر کے اڑاتے ہیں. پھر اور بچوں کی قوم 6 بار اڑاؤ 6 بار پھر دیتی. ان بچوں کے چکر میں بڑوں کو نزلے ہو جاتے ہیں. اس وقت یاد رکھنا تم، توجہ ہے سارے لوگوں کی، یہ کنڈیشن ہے. مگر جب یہی بچے مدرسے آ جاتے ہیں تو بتاؤ رات میں اٹھ کے کوئی چیک کرنے والا نہیں، جبکہ یہ بھی ماں کے لال ہے. ہمارے اسکول جانے والے بچے صبح اٹھتے تو ناشتے میں دودھ کا گلاس تیار ہوتا ہے، ماں رات کو اٹھا اٹھا کے بیٹوں کو دودھ پلاتی ہے. اس قوم کو پانی پلانے والا بھی رات میں کوئی نہیں. یہ اتنی ذمہ دار قوم ہے کہ یہ کپڑے بھی اپنے ہاتھ سے دھوتی ہے.
اور اہتمام بھی خود کرتی ہے. لیکن خدا کی قسم یہ رات کے 2 بجے اٹھتے ہوں گے، ان کے استاد 3 بجے اٹھ کے ان کو پڑھاتے ہوں گے، ٹھنڈی میں اٹھ جاتے ہوں گے. لیکن مجال ہے خدا کی قسم آج تک کوئی مدرسے میں ٹھنڈی کی وجہ سے بیمار ہو گئے. بتائیں بھائی مولانا محبوب صاحب، ہوتا ہے کہ نہیں؟ آج تک کوئی مرا ٹھنڈ میں؟ ہم نے بھی حوضوں میں وضو کیے. قادریہ کا اتنا ٹھنڈا پانی ہے نا، جتنا ہاتھ ڈال دو اتنا ہی سن، لیکن مرا کوئی نہیں ٹھنڈ سے، مرا کوئی نہیں. گھر کے بچوں کو آپ اس کا برعکس دیکھیں. گھر کے بچے صبح اٹھتے گیزر کا گرم پانی، نیچے فرش پہ پیر نہیں رکھ سکتے. امی کہتی نہیں بیٹا سلیپر پہنو، بعد میں پانی میں ہاتھ ڈالنا. ہم بچوں کو سلیپر پہناتے ہیں، پھر پانی کی طرف بچہ جاتا ہے. اگر کسی بات پہ غلطی پر ناراض ہو کر کے بچہ زمین پہ لوٹ جائے تو کسی کے پھیپڑے جام، کسی کی پسلیاں چلتی ہیں، کسی کی ناک بند ہوتی ہے. ڈاکٹر کہہ دیا کرتے ہیں تمہارے بچے کو ٹھنڈ لگ گئی ہے. آخر بات کیا ہے؟ گھر میں رہنے والے بچے، کمبلوں میں سونے والے، بیڈ پہ لیٹنے والے 2 منٹ زمین پہ ننگے پیر چل دے تو ان کو ٹھنڈ لگ جایا کرتی ہے. مگر یہ قرآن پڑھنے والی قوم پورا سال زمین پہ لیٹا کرتی ہے، ٹھنڈے فرش پہ ٹہلتی ہے، ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھتی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتی ہے، لیکن آج تک کوئی سردی کی وجہ سے مرا نہیں ہے. کیوں؟ ان کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ تو خدا کی قسم سنو، جو بچے گھر رہتے ہیں ان کی حفاظت ماں باپ کرتے ہیں، جو مدرسے آتے ہیں ان کی حفاظت خود رسول پاک کیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت تعلیمات اسلام، برکات